اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کا یہ پروگرام کرونا وائرس اور اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے ہے۔ ہم معرف ولایت نجف اشرف کی جانب سے اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ وبا، یہ عالمی وبا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، نہ کہ صرف لپیٹ میں لیا ہوا ہے بلکہ لوگوں کے اذہان کو اس قدر متاثر کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں خوف و ہراس کا سما ہے۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں محصور ہو چکے ہیں۔ ناظرین محترم، اس کی وجہ سے لوگوں کے اذہانوں میں کچھ سوالات جنم لیتے ہیں۔ ہم اس پروگرام کے وسیلے سے آپ کے ان سوالوں کا جوابات دیں گے۔ مثال کے طور پہ، آیا اسلام کے اندر اس وبا کا تصور ہے؟ کیا آیا اس کا وجود موجود ہے یا نہیں ہے؟ کہ جو ڈاکٹروں نے احتیاطی تدابیر یا حکومت کی طرف سے احتیاطی تدابیر جو ہم تک پہنچی ہیں، کیا اسلام انہیں قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نجف اشرف کے استاد محترم قبلہ مولانا جعفر علی یاسوفی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں اللہ قبلہ؟ خیریت سے وبرکاتہ۔ ہیں؟ الحمدللہ، سلامت۔ قبلہ، آج کل کا جو سما چل رہا ہے، یقیناً آپ اس سے واقف ہوں گے۔ یہ وبا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، یہ جو مرض ہے، یہ جو وائرس ہے، اس کا اسلام میں تصور کیا ہے؟ کیا آیا اس کا کوئی وجود ہے؟ کیا پچھلے زمانے کے اندر یا شریعت محمدی کے دور میں یا اس سے بھی پہلے کیا اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ تھا یا کوئی یہ وبا تھی یا نہیں تھی؟ اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ کائنات کی ایک کوئی چیز حقیقت ہو اور اسلام میں اس کے خلاف کنسپٹ پایا جائے۔ وبا کوئی نئی چیز نہیں ہے، پہلے بھی کئی دفعہ یعنی تاریخ میں کئی بار وبا نے انسانیت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہوا ہے، اور اسلام میں اس کا تصور ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں اس کی طرف اشارہ ہے، احادیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں آیت مجیدہ ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، کیا تو نے نہیں دیکھا ان کو جو اپنے شہروں سے نکلے ہزاروں کے عدد میں موت کے ڈر سے؟ تو جب ہم تفسیر میں گئے اور معصوم کی حدیث میں دیکھا تو فرمایا کہ اس موت سے مراد جس کی ڈر سے وہ نکلے ہوئے تھے، یہ وبا کی موت تھی، کیونکہ جو باہر چلا جاتا تھا وہ بچ جاتا تھا، جو شہر کے اندر رہ رہے تھے وہ وبا کی وجہ سے مر رہے تھے۔ صحیح۔ اسی طرح معصومین علیہ السلام کی احادیث میں وبا کا کافی تذکرہ ہے کہ اگر وبا پھیل جائے تو یہ کرو، یہ دعا پڑھو۔ مثلاً وبا جو ہے اس سے بچنے کے لیے بعض دفعہ ائمہ نے بعض کھانے کی چیزیں بتائی ہیں۔ مثلاً ایک وبا پھیلی تھی، اس میں کہا لوگوں کو کہ سیب کھاؤ تم، مثال کے طور پر۔ تو لہٰذا وبا جو ہے اس کا تذکرہ ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ جو جراثیم ہے، بیکٹیریا ہے، باقاعدہ ان کا تصور ہے اسلام کے اندر، ان سے بچنے کی تعلیمات ہیں۔ اگرچہ اس وقت یہ نام نہیں تھے کہ کوئی وائرس ہوتا ہے یا بیکٹیریا، اس وقت روایات میں معصومین نے ان سے تعبیر کیا ہے جن کے ساتھ، چونکہ عربی زبان میں جن کا اصل مطلب جو ہے وہ ہے کسی چیز کا چھپا ہوا ہونا، نظر نہ آنا۔ صحیح۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اپنے کوڑا کرکٹ کو جب جمع کر لو تو رات کو گھر میں نہ رکھو، صحیح۔ اس کو باہر پھینک کر آؤ، چونکہ اس پر جن بیٹھتا ہے۔ یہ کون سا جن ہے؟ ظاہر ہے کہ یہی وائرس اور بیکٹیریا اور یہ چیز ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جس گلاس وغیرہ سے پیتے ہو اس کی اگر کوئی جگہ ٹوٹی ہوئی ہے تو وہاں سے نہ پیو، چونکہ وہاں جن بیٹھتا ہے۔
ظاہر ہے یہ ہے اس کا مطلب کہ جن نہیں ہے، یہ ٹوٹی ہوئی جگہ میں میل جمع ہو جاتی ہے جس کو صاف نہیں کیا جا سکتا، ہاں صحیح تو صحیح بیکٹیریا، وائرس، یہ چیزیں وہاں جمع ہو صحیح، سکتی ہیں۔ بہترین۔ اسی طرح فرمایا کہ مثلاً جگ وغیرہ یا کوئی چیز ایسی ہے جس کی ٹوٹی ہے تو اس کی ٹوٹی سے نہ پیو۔ جگ وغیرہ کی اگر کوئی ٹوٹی ہے تو وہاں سے نہ پیو بلکہ دوسری جانب سے پیو۔ اس کا بھی یہی فلسفہ اور سبب ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ وائرس وغیرہ ہو سکتے ہیں، اس کی بھی صفائی نہیں ہو سکتی۔ صحیح ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ وبا ہو یا یہ جو وائرس ہیں، جو بیکٹیریاز ہیں، ان سب کا اسلام کے اندر تصور موجود ہے، اگرچہ اس تفصیل سے نہیں ہے جس تفصیل تک دنیا جو ہے آج ترقی کر کے پہنچ چکی ہے۔